جناب والا منطقی اعتبار سے انسان اسی چیز کو اپناتا ہے جس چیز میں خیر زیادہ ہو اور شر کم، اور جس چیز میں شر زیادہ ہو اور خیر کم تو انسان ایسی چیزوں سے اجتناب برتتا ہے۔ لہٰذا اگر بات کروں انٹرنیٹ کی کہ جس انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے دور نے آج ہمارے فاصلوں کو کم کیا ہے لیکن دلوں کو ایک دوسروں سے دور کر دیا ہے، یہی وہ انٹرنیٹ ہے، کیونکہ اسی انٹرنیٹ پہ نوجوان کبھی شیلا کی جوانی اور کبھی منی کی بدنامی پہ بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ انٹرنیٹ ہے کہ جس پہ نوجوان کسی حسینہ کی حسین گفتگو سے دل لبھاتے نظر آتے ہیں۔ جن نوجوانوں کو مطالعے کے حصول پہ، تعلیم کے حصول پہ، مطالعے پہ اپنا وقت صرف کرنا چاہیے تھا، آج وہ اپنا سارا وقت انٹرنیٹ پہ غرق کرتے، سوشل میڈیا پہ غرق کرتے نظر آتے ہیں۔ صد علی وقار جناب والا اگر بات کی جائے کہ کسی معاشرے کی تعمیر و ترقی کا انحصار کس بات پہ ہوتا ہے تو کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کا انحصار اس معاشرے میں مطالعے کے رجحان اور تعلیم و ترقی پہ ہوتا ہے، مگر سوشل میڈیا کے اسی بڑھتے ہوئے رجحان نے آج ہمیں اسی تعلیم سے محروم کیا ہے، آج اسی علم کے حصول سے محروم کیا ہے اور مطالعے کے حصول کے مطالعے کے فروغ کو کم سے کم تر کیا ہے۔ صد علی وقار پھر سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب لانے والوں نے بات کی تو ان کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب لانے والے کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے، کیونکہ یہی وہ انقلابات ہوتے ہیں۔ ارے انقلابات کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، انقلاب ایران دیکھیے، انقلاب مصر دیکھیے، انقلاب فرانس دیکھیے، وہ انقلاب غریب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، وہ انقلاب غریب کے گھر سے جنم لیتا ہے، لیڈران عوام میں موجود رہتے ہیں، وہی عوام سڑکوں پہ موجود رہتی ہے، تو پھر دل سے یہی صدا آتی ہے کہ سوشل میڈیا سے زیادہ عوام میں رہنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ صد علی وقار پھر یہی وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے جو غیر اخلاقی کرداروں کو جنم لیتا ہے، اور یہی وہ نوجوان جس کے آج ہونے چاہیے تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان، مگر آج یہی نوجوان اپنے آپ کو ان غیر اخلاقی کرداروں کی نظر کرتے ہیں، ان غیر اخلاقی کرداروں کو سوشل میڈیا پہ پروان چڑھاتے ہیں، تو پھر دل سے یہی صدا آتی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال مثبت سے زیادہ منفی ہو رہا۔